سلطنت عثمانیہ اور امیر تیمور کے درمیان ہونے والی ایک خون ریز جنگ تھی جس نے سلطنت عثمانیہ کو توڑ کر رکھ دیا تھا۔ اس جنگ کی ابتدا چند ایک باغی سرداروں سے ہوئی جو امیر تیمور سے بھاگ کر عثمانی سلطنت بایزید کے پاس پناہ لینے چلے آئے تھے۔ اسی سلسلے میں دونوں بادشاہوں کے درمیان تلخ خط و کتابت شروع ہوئی اور آخرکار نوبت جنگ تک آ پہنچی۔ اس جنگ کا پہلا معرکہ سیواس شہر تھا۔ امیر تیمور ارمینیہ کی جانب سے سلطنت عثمانیہ کی سرحد میں داخل ہوا اور برق رفتاری کے ساتھ اس نے سیواس کا محاصرہ کر ڈالا۔ یہ شہر بڑا مضبوط تھا۔ اس شہر کی کمان سلطان بایزید کے بیٹے ارطغرل کے ہاتھ میں تھی۔ ترکوں نے امیر تیمور کے ابتدائی حملوں کا اس شدت کے ساتھ مقابلہ کیا کہ شروع میں تیمور کی 8 لاکھ فوج کامیاب ہی نہ ہو سکی، لیکن یہاں امیر تیمور نے ایک چال چلی۔ وہ چال یہ تھی کہ تیمور نے مزدوروں کو لگا کر قلعے کی دیواروں کے نیچے سرنگیں کھدوا ڈالی۔ اس دوران اس نے دیواروں کو گرنے سے بچانے کے لیے سرنگوں میں شہتیر کی لکڑی کے استعمال کیا، اور جب کھدائی مکمل ہو گئی تو تیمور نے شتیر کی آگ لگا دی کہ دیکھتے ہی دیکھتے قلعے کی دیواریں سرنگوں میں بیٹھ گئیں۔ اب امیر تیمور کی فوج کے سامنے شہر کی آبادی اور عثمانی دستہ تھا۔ تیمور کا حکم ملتے ہی فوج نے شہر پر حملہ کیا اور شہر پر ان کا قبضہ ہو گیا۔ شہر کی حفاظت کے لیے سلطان بایزید نے 6000 کا ارمینی دستہ بھی متعین کر رکھا تھا۔ تیمور نے اس دستے سے یوں انتقام لیا کہ اسے زندہ دفن کر ڈالا، جبکہ عثمانی شہزادے ارطغرل اور باقی سپاہیوں کو بھی قتل کر دیا گیا۔ عثمانی سلطان بایزید یلدرم اس وقت قسطنطنیہ شہر کے محاصرے میں مصروف تھے۔ انہیں جب سیواس شہر کی فتح اور شہزادے کے قتل کی خبر پہنچی تو سلطان نے محاصرہ اٹھا لیا اور اپنی فوجوں کے ساتھ ایشیائی کوچک جا پہنچے، لیکن تب تک امیر تیمور شام کی جانب روانہ ہو چکا تھا۔ 2 سال کے بعد امیر تیمور سیواس واپس لوٹا اور اس کے اوپر بایزید کے درمیان دوبارہ خط و کتابت شروع ہوئی، جو پہلے سے بھی زیادہ سخت اور تلخ کلامی پر مبنی تھی۔ یوں اس خط و کتابت کا نتیجہ آنکرا کی جنگ نکلا۔ امیر تیمور نے 7 یا 8 لاکھ کی فوج کے ساتھ سیواس کے میدان کی جانب بڑھا، لیکن یہ میدان تیمور کی فوج کے لیے تنگ تھا، اس لیے اس نے سب سے پہلے انگورا پہنچ کر شہر کا محاصرہ کر لیا۔ امیر تیمور ایک باصلاحیت بادشاہ تھا اور جنگی چالوں میں اس کا کوئی ثانی نہ تھا۔ اسے اس بات کا یقین تھا کہ آنکرا کے محاصرے کی خبر سن کر بایزید ضرور یہاں آئے گا۔ سو ایسا ہی ہوا۔ جب سلطان بایزید کو خبر ملی تو وہ بجائے سیواس جانے کے آنکرا کی جانب چل پڑا، اور وہاں پہنچ کر اس نے دیکھا کہ امیر تیمور نے شہر کے شمال مغرب کی جانب، جو کہ فوج نقطہ نظر کے حوالے سے میدان کا بہترین حصہ تھا، پر اس نے قبضہ کر لیا۔ امیر تیمور نے سلطان بایزید کے مقابلے کے لیے تمام ضروری اور احتیاطی تدابیر کیں، لیکن وہ بایزید کی طاقت سے بالکل واقف تھا۔ عثمانی سلطان بایزید کی فوج میں ایک بڑی تعداد تتاریوں کی بھی تھی۔ امیر تیمور نے یہاں یہ چال چلی کہ اس نے اپنے جاسوسوں کو بھیس بدلا کر بایزید کے لشکر میں بھیجا۔ ان جاسوسوں نے تتاری دستوں کو بایزید کے خلاف انہیں ابھارنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ جب جنگ شروع ہوئی تو عین جنگ کے درمیان ان تتاریوں نے بایزید کے ساتھ غداری کی اور امیر تیمور کے لشکر کے ساتھ جا ملے۔ سلطان بایزید نے یہاں ایک اور غلطی یہ کی کہ آنکرا پہنچنے کے بعد اس نے پوری فوج کو ساتھ لیا اور ایک دن کے لیے شکار پر چلا گیا۔ جس جگہ پر بایزید نے شکار کرنا تھا وہاں پانی بہت کم تھا،
جس سے کہ 5,000 عثمانی سپاہی صرف پیاس کی وجہ سے مارے گئے، اور باقی فوج کا حال بھی بہت برا تھا۔ جب سلطان بایزید شکار سے واپس لوٹا تو اس نے دیکھا کہ وہاں کا تو نقشہ ہی بدل ہو گیا۔ عثمانی لشکرگاہ پر تیمور کا قبضہ ہو چکا تھا، اور جس چشمے سے عثمانی فوج پانی لیتی تھی اس کا رخ موڑ کر تیموری فوج نے دوسری جانب کر دیا تھا۔ اب حالات اس حد تک پہنچ گئے کہ سلطان بایزید کو حملہ کرنا پڑا۔ چنانچہ 17 ذی الحجہ 804 بمطابق 20 جولائی 1402 کو وہ معرکہ پیش آیا جس نے امیر تیمور کی شہرت و عظمت کو حیات ابدی بخشی، اور سلطان بایزید یلدرم کی ذلت و رسوائی کو ہمیشہ کے لیے تاریخ کا حصہ بنا ڈالا۔ آنکرا کی یہ جنگ صبح طلوع فجر سے شروع ہو چکی تھی اور غروب آفتاب تک جاری رہی۔ اس دن بایزید نے سپہ گیری اور سپہ سالاری کے خوب جوہر دکھائے۔ اس کی فوج بھی بڑی بہادری سے لڑی، لیکن تیمور فوج کی کثیر فوج اور جنگی حالات کے سامنے بایزید کی تمام کوششیں ناکام آنے لگی۔ جنگ شروع ہونے کی تھوڑی دیر کے بعد تتاری، جنہیں امیر تیمور نے پہلے ہی اپنے ساتھ ملا لیا تھا، وہ اپنے سرداروں کے ساتھ تیمور کے لشکر سے جا ملے۔ اس کے علاوہ اناطولیہ کی ترک ریاستوں کے وہ دستے جنہیں بایزید نے بالجبر فوج میں بھرتی کیا تھا، عین موقع پر انہوں نے غداری کی اور اپنے سرداروں کے ساتھ امیر تیمور کے لشکر سے جا ملے۔ اس دوران اسٹیفن لازار نے اپنی وفاداری قائم رکھی اور سلطان کے شانہ بشانہ لڑتا رہا، لیکن آخر میں جب اس نے دیکھا کہ بایزید کو شکست ہو کے رہے گی تو وہ بھی میدان جنگ سے بھاگ کھڑا ہوا۔ اب سلطان بایزید یلدرم کے ساتھ صرف 10,000 یعنی چری فوج کا دستہ باقی رہ گیا۔ اس 10,000 کے دستے نے امیر تیمور کی 8 لاکھ فوج کے مقابلے میں جو حیرت انگیز بہادری کا ثبوت دیا، اس کی مثال خود یعنی چری کی تاریخ میں کہیں نہیں ملتی۔ لیکن گرمی، پیاس، غداری اور سب سے بڑھ کر تیموری فوج کی کثرت نے یعنی چری فوج کے بازو کمزور کر دیے اور امیر تیمور کی فوج غالب آ گئی۔ سلطان بایزید یلدرم کے فوجی افسروں نے میدان جنگ کی حالت کو دیکھتے ہوئے 5 گھنٹے پہلے ہی میدان جنگ چھوڑنے کی رائے دے دی، لیکن بایزید نے اس مشورے کو حقارت سے ٹھکرا دیا۔ اب جب کہ وقت ہاتھ سے نکل چکا تھا، سلطان بایزید نے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن محمود خان نے آگے بڑھ کر سلطان بایزید کو گرفتار کر لیا۔ سلطان بایزید کے 5 بیٹے اس جنگ میں شامل تھے، جن میں سے 3 شہزادے تیموری فوج سے زندہ بچ نکلنے میں کامیاب رہے۔ شہزادہ محمد نے اماسیا پہنچ کر دم لیا، شہزادہ سلیمان نے یورپ کا رخ کیا اور شہزادہ عیسیٰ کرمانیہ کی طرف بھاگ گیا۔